اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو ذہنی معلومات پر مبنی سوالات جوابات کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر ہے. ناظرین، آج 21 رمضان المبارک تیسرے عشرے کی ابتدا ہو چکی، جو کہ عشرہ جہنم سے نجات کے لیے ہے. اللہ رب العزت اس عشرے میں مسلمانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس عشرے میں اللہ کو راضی کر لیں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں. ناظرین، آج 21 رمضان المبارک جو کہ ایک بہت بڑے دن سے جو ہے یہ معنون ہے. اس میں آج کے دن جو ہے خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ نبی الاسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں. نوجوانان جنت کے سرداران سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. بدر و احد کے ہیرو، خندق و حنین کے شاہ سوار، اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جو کہ بچپن سے ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے. اللہ اور اس کے رسول کا شیر، اسد اللہ و رسولہ، حیدر کرار، شیر خدا، فاتح خیبر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 21 رمضان المبارک یوم شہادت، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں سے ہے کہ جس نے علی کا چہرہ دیکھا، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جو چہرہ نہ دیکھ پائے وہ علی کا ذکر کرے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی کی تلوار کا ایک وار تمام مسلمانوں کی عبادت سے بہتر ہے. نبی علیہ السلام کی احادیث میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہی شان اور کیا ہی جو ہے وہ درجہ ہمارے سامنے آتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر آخر میں اب نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا، اور بات کو بہت زیادہ وزن مل گیا، فضیلت مل گئی. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے محبت کرے. ناظرین اکرام، آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہمارا ورثہ ہے. اور اس وقت آج کے دن ہمارے حکمران یہ وعدہ کریں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکمرانی کو اپنائیں گے، اور اگر ہم اس جذبہ جہاد اور شوق شہادت اور جذبہ ایمانی کو لے کر چلتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انشاءاللہ یہ کامیابی دنیا اور آخرت میں ہماری ہوگی، اور یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نصیب فرما دیں، کیونکہ علی کا جو ہے، علی کی محبت جو ہے وہ جزب ایمان ہے. ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. میرے ساتھ روزانہ کی طرح آج بھی مہمان موجود ہیں، جن میں میرے پیارے دوست، میرے بھائی مہمانوں کی صورت میں بھی اور ججز کی ذمہ داریاں بھی انجام دیں گے. ان سے انشاءاللہ تعارف بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، اور جو ہے وہ پروگرام کو بڑھاتے ہوئے میں ٹیمز کا تعارف آپ سے کروا دوں کہ آج میرے پاس روزانہ کی طرح 4 ٹیمیں کراچی کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی ہیں. یہ بچے 9 10th کے بچے ہوتے ہیں. یہ اپنے سکولز میں تیاری کرتے ہیں. رمضان سے متعلق واقعات و شخصیات کے حوالے سے ان سے میں یہاں سوالات پوچھتا ہوں، اور یہ بچے ان کی تیاری کر کے آتے ہیں. ان کے اساتذہ، ان کے سکولز ان کے ساتھ بڑی محنت کرتے ہیں، اور یہ پھر جو ہے یہاں پر آ کر مقابلے میں حصہ لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں روزانہ بڑا ٹکر کا مقابلہ یہاں پر ہوتا ہے. آج جو ٹیمیں میرے پاس آئی ہیں میں ان سے چاہوں گا کہ آپ کا تعارف کروا دوں. بیٹا آپ مائک لے لیجئے اور اپنا نام بتا دیجئے. میرا نام رمضان ہے. رمضان ہے. اونچی آواز میں بات کریں. رمضان ہے آپ میرا کے نام. اسکول کا نام؟ الحبیب ایجوکیٹر. الحبیب ایجوکیٹرز کہاں ہے؟ بوانی 40 سائٹ ایریا. سائٹ ٹاؤن سے آپ ہیں. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. میرا نام محمد ایوب ہے. محمد ایوب. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر ایو خان. سر ایو خان. ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ ہے جی. اپنے علاقے کا بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی کوشش کاوش ہے بچوں کی تربیت کے لیے. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. میرا نام کاشف ہے. کاشف. آپ کے اسکول کا نام؟ اسٹوڈنٹ گائیڈ گرامر اسکول. اسٹوڈنٹ گائیڈ گرامر اسکول کہاں ہے بیٹا؟ گالا خان چوک کی طرف، بلدیہ ٹاؤن کراچی. بلدیہ ٹاؤن سے آپ تشریف لائیں. ویری گڈ. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. میرا نام شانزہ ہے. قریب کر کے اونچی آواز میں. میرا نام شانزہ ہے. آپ کے پرنسپل کا نام کیا بیٹا؟ سر احسان. مائک کو قریب کریں. سر احسان. سر احسان. ٹھیک ہے جی. اچھا مائک پر بھی ایک احسان کرنا ہے کہ اسے چہرے کے قریب رکھ کے اونچی آواز میں جواب دینا ہے. سر احسان ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، محسن ہیں. بڑی کوشش ہے. دیکھیں اسکولوں کے حوالے سے ان حضرات کی بچوں پر تربیت بہت اچھے انداز سے کر رہی ہے. بیٹا آپ ڈائس کے قریب ہو جائیے. ڈائس کے قریب. ڈائس سے دور مت بھاگیے گا، ٹھیک ہے؟ اور مائک کو ڈائس پر مت ماریے گا. آپ اپنا نام بتا دیں. اٹھا لیجیے مائک. میرا نام مہک ہے. مہک. آپ کے اسکول کا نام؟
اسلامیہ پبلک اسکول کہاں پر ہے؟ سائٹ ایریا کراچی. سائڈ ٹاؤن سے تشریف لائیں. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ، ماشاء اللہ. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر اسرار افریدی. سر اسرار افریدی، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست انسان، بہت محنت کوشش اپنے ادارے کے لیے، بچوں کے لیے. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. محمد شازل خان. محمد شازل خان. آپ کے اسکول کا نام؟ پیل اکیڈمی. پہل اکیڈمی. کہاں ہے بیٹا؟ اورنگی ٹاؤن 10 نمبر. اورنگی ٹاؤن 10 نمبر سے آپ آئے ہیں. اور آپ بیٹا اپنا نام بتا دیجئے. بہشت. بہشت، ماشاء اللہ. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر شاداب عالم. سر شاداب عالم، ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں. اور ان کی انویٹیشن ابھی بنتی ہے ہمارے پاس یہاں مہمان کے طور پہ. بڑی محنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ کوششیں ان کی بچوں کے حوالے سے. ذرا بھرپور تالیاں بجا دیں ٹیمز کی، حوصلہ افزائی کر دیجیے، پتہ لگے آڈینس پرجوش بیٹھی ہے. ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ابوبکر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے جو کہ روزانہ کی طرح ہمارے آج بھی معاون ہیں کہ وہ ٹیمز میں سوال نامہ تقسیم کریں. بیٹا آپ اپنی مرضی سے کوئی ایک سوال نامہ چوز کر لیں تاکہ یہ شائبہ بھی نہ رہے کہ ہم نے کسی کو کوئی سوالات خصوصی طور پر دیے ہیں. یہ بچے تیاری کر کے آئے ہیں، اپنی مرضی سے انویلپ چوز کر رہے ہیں. اور پھر انویلپ کھولیے گا نہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ انویلپ کھولنا نہیں، آپ نے بند کر دیجیے، مجھے واپس کر دیجیے. انویلپ کھولنا نہیں آپ نے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلی ٹیمز کی طرف بڑھیں گے اور پہلی ٹیم سے سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سر آپ کے لیے جو ہے اور ججز کے لیے اور مہمانوں کے لیے اور بچوں کے لیے پروگرام کے رولز کی گائیڈنس کہ پہلے راؤنڈ میں آپ سے 5 سوالات پوچھوں گا بیٹا. ہر صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر اور غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں کٹیں گے. آپ سوچ کر ایک دوسرے سے مشورے کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں. اور دوسرے راؤنڈ میں ریپڈ فائر ہوگا 15 سیکنڈز کا. تو 15 سیکنڈز میں سر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ 14.5 اور 15.5 بھی نہ ہو. آپ دیکھیں گے پروگرام میں وہ فرق وہیں پڑے گا جا کے ریپڈ فائر میں. تو بچوں کے لیے 15 سیکنڈز کا بڑا خیال کرنا ہے. اس میں آپ نے راؤنڈ میں آپ نے تیز اور صحیح جوابات دینے. اگر آپ غلط جواب دیں گے تو آپ کے -5 ہو جائیں گے، صحیح جواب دینے پر +5 ہوں گے. ٹھیک ہے؟ غلط جواب مت دیجیے گا. آپ کو جواب نہ آتا ہو اسے پاس کر دیجیے گا، لیکن غلط جواب نہیں دیجیے گا. پاس کرنے پر مارکنگ نیگیٹو نہیں ہوگی. سمجھ گئے بات کو؟ ایزی ہیں، سارے ریلیکسڈ ہیں، جولی ہیں. ایک مرتبہ پھر ان کے لیے تالی ہونی چاہیے. بچے تھوڑے سے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلا سوال آپ سے. آپ کے اسکول کا نام ہے الحبیبہ ایجوکیٹرز اور آپ دے رہے ہیں پہلے سوال کا جواب. آپ کا پہلا سوال ہے بیٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا تھا؟ نام بتا دیں. 3 عورتوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، حضرت صوبیہ اور حضرت حلیمہ سیدہ نے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے جی، بہت اچھے. نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ناظرین آج کے یہ پروگرام ہے اور اس میں ہم مکمل جو ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں بچوں سے جو ہے وہ سوالات کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی سیرت اور میرے نبی کی ساری جو ہے زندگی جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہم تک پہنچائی، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کے سینوں میں اسے منتقل کریں کہ اپنے نبی سے محبت ہمارا جزو ایمان ہے. بیٹا آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور 3 خواتین نے جو ہے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا. آپ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، جس کی بنا پر پھر یہ صورتحال ہوئی. بیٹا آپ کا پہلا جواب درست ہے. دوسرا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کے ابتدائی 5 آیات. درست جواب ہے جی، جواب درست ہے. سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اقرا. بہت زبردست بیٹا، دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. تیسرا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا؟ حضرت مطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا. اس کی تعبیر بتائی گئی کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کو مغرب سے مشرق تک کے لوگ اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کے ہم وثنا کریں گے. اس لیے حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. کیا بات ہے، زبردست، بہت اچھے بہت اچھے. محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے. تو جب ان کے دادا نے، نبی علیہ السلام کے دادا نے یہ خواب دیکھا تھا حضرت مطلب نے کہ ان کی تعریف پوری دنیا میں کی جائے گی اور رہتی دنیا تک یہ نام یاد رہے گا، گونجے گا اور اپنا ایک اثر رکھے گا، اور پھر اس بنا پر انہوں نے نام محمد رکھا تھا کہ جن کی تعریف کی جائے اور آج تک اور قیامت تک ہمارے نبی کی شان بیان کی جاتی رہے گی. تینوں جوابات آپ کے بیٹا درست ہیں. چوتھا سوال آپ سے، مشروبات میں آپ علیہ السلام کو کیا محبوب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا، لیکن دودھ اور شہد بطور غذا استعمال کرتے. درست جواب ہے، بہت اچھا بہت اچھا. نبی علیہ السلام کی پسندیدہ مشروبات میں سے دودھ تھا، شہد تھا اور ٹھنڈا پانی آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھا. بالکل آپ کا جواب درست ہے جی. اور 5واں سوال آپ سے بیٹا میں پوچھ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے پہلے دن
آزاد مردوں میں سے کون سب سے پہلے مسلمان ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ابو تعالیٰ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بالکل جواب درست ہے جی. پہلے مسلمان جو جن کے سامنے نبی علیہ السلام نے کلمہ پیش فرمایا، دین پیش فرمایا. آپ علیہ السلام کو جب وحی مبارک سے جو ہے وہ نبوت کا آپ علیہ السلام کے لیے اعلان فرمایا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے یہ جا کر کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبوت سے پہلے سے آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ قریبی اور پیارے دوست تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے. وہ اس وقت سفر سے واپس آئے تھے، کچھ سامان لے کر آئے تھے، تجارت کے میدان میں تھے جسے اوکاز کہا جاتا ہے آج کل. تو وہ اس میدان کا، اس بازار کا نام تھا. تو اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سامان وغیرہ اپنا لے کر ابھی پہنچے ہی تھے کہ کسی نے کہا کہ تمہارے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. تو وہ وہاں سے اس سامان کو چھوڑ کر اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام سارا واقعہ بتاتے ہیں اور یہ پہلا شخص اور یہ پہلا مسلمان جو کہ نبی علیہ السلام سے بغیر کسی دلیل کے، کہ آپ علیہ السلام سے کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی توجیہ نہیں کی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج سے نہیں، آج سے بہت پہلے سے آپ کی نبوت کا قائل ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں. یہ مسلمان پہلے مسلمان ہوئے اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، ساری زندگی آپ علیہ السلام کے ساتھ گزاری، ہر غم میں، دکھ میں، سکھ میں، تکلیف میں نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے. اور پھر اللہ نے یہ اجر و انعام عظیم جو ہے وہ عطا فرمایا کہ آج بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے غار میں، آپ علیہ السلام کے مزار میں، آپ علیہ السلام کے روضہ مبارک میں ساتھ جو ہے وہ تدفین ہے. اور رہتی دنیا کے لیے پیغام ہے کہ جو یاری نبھانے کا طریقہ ہے وہ ابو بکر سے سیکھا جائے. اور پھر نبی علیہ السلام نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روضہ مبارک سے آواز آئی تھی کہ میرے حبیب کو میرے پاس لایا جائے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا تھا. وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں نبی علیہ السلام اس وقت موجود ہیں، اور اس جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں. تو یہ دلیل اور یہ رہتی دنیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں اس وقت جنت میں موجود ہیں. یہ اعزاز ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کے پانچوں جواب بیٹا درست ہیں، ان کے لیے بھرپور تعلیم مجا دیں. پہلے راؤنڈ میں آپ کے 50 پوائنٹس ہوتے ہیں جی. اسکول ہے الحبیب ایجوکیٹرز اسکول، 50 پوائنٹس ان کے ہوئے. ریپڈ فائر کے لیے سر آپ نے ایک اسٹاپ واچ رکھ لینی ہے اپنے پاس. آپ یہ پینسل اور کاپی رکھ دیجئے. ایک ہاتھ سے آپ نے جو ہے وہ اسٹاپ واچ کو دبانا ہے اور ایک ہاتھ سے آپ نے بیل دبانی ہے. 15 سیکنڈز کے لیے اسٹاپ واچ دے دیجئے سر کو، وہ آگے دے دیں. ٹھیک ہے، آپ نے مطلب یہ صرف آپ کے ایک ہاتھ سے جو ہے وہ چلے اسٹاپ واچ اور ایک ہاتھ سے چلے بیل. آج دیکھیں گے سر کی جو ہے وہ مستعدی، ہم دیکھیں گے ایکٹیونیس کہ ماشاءاللہ. اور یہ بچے سارے ہمارے ہیں، یہ پھول ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں بڑی محنت کر کے. اسٹاپ واچ سر کائنڈلی تھوڑا سا جلدی، ٹائم تھوڑا شارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. آڈینس کے بھی تیاری کر کے آئے ہیں بچے، دیکھ رہے ہیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے پروگرام. یہ دیکھو آپ کو کتنی نالج مل رہی ہے، کتنی اچھا جو ہے وہ بچے تیاری کر کے آئے ہیں. آئندہ آپ نے بھی تیاری کرنی ہے اور پھر آنا ہے میدان میں مقابلے کے لیے، کیونکہ یہ جو شخصیات اور واقعات ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مثال ہیں کہ ہم نے انہی حضرات کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے اور انہی سے سیکھنا ہے اور انہی کو جو ہے اپنا رول ماڈل بنا کے رکھنا ہے. سر ریپڈ فائر کے لیے اسٹاپ واچ دیجیے بیٹا، جلدی کر دیجیے. اسٹاپ واچ تو ہر موبائل میں سامنے پڑی ہوئی ہے. آپ اس میں سے لے لیجیے، جلدی سے کر دیجیے. آپ بیٹا اسٹاپ کے لیے اسٹاپ واچ کے لیے نہیں، ریپڈ فائر کے لیے ریڈی ہیں جب تک سر اسٹاپ واچ آن کریں گے. ٹھیک ہے سر، آپ بیل کریں گے تو میں اسٹارٹ ہو جاؤں گا، بیل کریں گے میں اسٹاپ ہو جاؤں گا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس قمری مہینے میں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رمضان المبارک. غلط. عام الفیل کیا معنی ہے؟ آتیوں کا سال. درست. ابتداء عالم سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہو چکی ہے؟ 5 مرتبہ. درست. ورقہ بن نوفل کے بارے میں بتائیں. نوفل تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے. درست. آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن بیمار ہوئے تھے؟ بدھ کے دن. بدھ کے دن. آپ کے 5 جوابات سوالات میں نے آپ سے پوچھے، 4 جوابات آپ نے صحیح دیے. آپ کے بنے تھے 20 نمبر. ایک جواب آپ نے غلط دے دیا تو -5 ہو کر آپ کے نمبر ہے کہ 15. ٹھیک ہے جی، 20 نمبر بنے تھے کیونکہ 5 جوابات میں نے پوچھے تو 4 کے انہوں نے صحیح جواب دیے تھے تو 20 نمبر ہوئے اور ایک جواب غلط ہوا. نبی علیہ السلام کی ولادت کس قمری مہینے میں ہوئی؟ آپ اور آڈینس میں سے کوئی جواب دے گا؟ آڈینس میں سے کوئی جواب دے گا؟ جی بیٹا آپ دیں گے، مائک دیجیے ابو بکر جلدی سے.
15 مارکس آپ کے ان کے اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں, تو یہ 50 اور 15 ہو گئے 65 پوائنٹس. سر ٹائم اوپر جا رہا ہے, ٹائم 15 سیکنڈز میں آپ نے بیل کرنی ہے. میں نے 5 نہیں کرنے ہیں, میں 100 سوال کروں گا 15 سیکنڈز میں. اچھا 15 سیکنڈز میں آپ نے بیل کر دینی ہے. صحیح, ٹھیک ہے سر. یہ ابھی کم سے کم ان بچوں کو 2 سیکنڈ زیادہ ملے. میں سمجھ 5 سوال آپ نے کرنے ہیں. نہیں 15 سیکنڈز پہ آپ بیل کریں. ٹھیک ہے سر. ان بچوں کو 2 سیکنڈ زیادہ ملے. مجھے یہاں پر نا اور تجربہ ہے, مجھے پتا ہے 15 سیکنڈز ہو گئے, وہ آگے جا رہے ہیں. مجھے پتا ہے 15 سیکنڈز ہو گئے, لیکن چلے ایک بات بنی ہے تو ہماری طرف سے آ گئی ہے. 15 سیکنڈز پہ آپ بیل کریں گے, بھلے میں 1 سوال کروں بھلے میں 100 سوال کروں, ٹھیک ہے. 15 سیکنڈ میں آپ نے جی بیٹا آنسر دیجئے. रबी अव्वल के महीने में. دعا جواب درست ہے جی. ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ناظرین معلوم ہوتا ہے بچوں کو بڑا پریشر ہے, بڑی جو ہے گھبراہٹ ہے, سامنے ججز بیٹھے ہیں, مہمان بیٹھے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم بھی کھڑے ہیں, اس وجہ سے بچے گھبرا جاتے ہیں. ورنہ یہ سوال تو بڑا عام اور بڑا جو ہے وہ عام فہم سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی. آپ کے اس ٹوٹل دونوں راؤنڈز میں آپ کے 65 مارکس ہیں, ٹھیک ہے. ایج آپ کو ملا ہے ہمارے جج صاحب کی وجہ سے, وہ ہم آپ کو دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. 15 سیکنڈ کا سر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ پروگرام چینج ہی پوزیشنز 15 سیکنڈ میں ہوں گی. بچے بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں. ریپڈ فائر میں کہیں نہ کہیں جہاں کے جو ہے نا وہ ایک سسٹم بنتا ہے. بیٹا آپ کے اسکول کا نام ہے اسٹوڈنٹس گرامر اسکول, ٹھیک ہے, Student Guide Grammar اسٹوڈنٹ گائیڈ گرامر اسکول, ویری گڈ. اور آپ آئے ہیں بلدیہ ٹاؤن سے. Yes sir. مائک قریب کر لیجئے. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ Yes sir. گھبراہٹ پریشانی تو نہیں ہے؟ No sir. مائک چہرے قریب کر کے ایسے جواب دیجیے گا, ٹھیک ہے. پہلا سوال, یمن کا حاکم ابرہا جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا, اس وقت خانہ کعبہ کے متولی کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب. جواب درست ہے جی, بہت اچھے, زبردست. یہ ابرہا آیا تھا اس وقت جب اس وقت نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے, دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, اور خانہ کعبہ کی ذمہ داری اس وقت بھی جو ہے نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس تھی. اور یہ ابرہا بڑے شان کے ساتھ آیا تھا کہ میں حملہ کروں گا, اور اس نے نبی علیہ السلام کے دادا کی کچھ جو ہے وہ جانور بکریاں وغیرہ قبضے میں کر لیں کہ یہ آئیں گے اور مجھ سے مشاورت کریں گے اور پھر بات چیت ہوگی. تو جب یہ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے آئے ہیں, اور جو ہے آپ لوگ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کریں. تو حضرت نبی علیہ السلام کے دادا نے کہا کہ بھائی میری بکریاں تم میرے حوالے کرو, تم خانہ کعبہ پر حملہ کرنا ہے, جس کا خانہ کعبہ ہے وہ جانے اور تم جانو, جس کا گھر ہے وہ جانے اور تم جانو, مجھے میری بکریاں میرے حوالے کرو. اتنا ایمان ان لوگوں کا اس وقت بھی اپنے اللہ رب العزت پر تھا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ابرہا پر چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے, آج دنیا کہہ رہی ہے جی ایٹم بم آج بنا ہے, ایٹم بم تو اس وقت برسائے گئے تھے, چھوٹے چھوٹے ایٹم بم, اور ابابیل جو ہے وہ اپنے چونچوں میں لے کر آئے تھے, وہ سر پر اگر پڑتے تھے تو پیر کی تلووں میں سے وہ نکلتے تھے. تو وہ ابرہا کا پورا ہاتھیوں کا لشکر اللہ رب العزت نے وہاں تباہ کیا تھا. بالکل آپ کا جواب درست ٹھہرا. دوسرا سوال آپ سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کن بیویوں سے تھی؟ حضرت ماریہ قبطی, تھوڑا سا اونچا آواز میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ حضرت سے ابراہیم تھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے, اور ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھی. درست جواب ہے جی. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے, ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور باقی تمام اولاد جو ہے نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, جن کا یوم وفات 15 رمضان المبارک ہے. نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں, آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر دکھ سکھ کا ساتھی رہیں, اور دین کو نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ تقویت دینے کا باعث بنی. جواب آپ کے درست ہیں بیٹا. تیسرا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان کس کے گھر میں جمع ہوتے تھے؟ دار ارقم حضرت اکرم رضی اللہ عنہ کے گھر پہ. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ, دار ارقم. جواب درست ہے. اس طرح تالیاں بجا دیں, پتہ تو چلے کہ آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہ رہے ہیں. میں تالیاں بجا رہا ہوں, آپ نہیں بجا رہے, ٹھیک ہے. دار ارقم, حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں. ناظرین یہ بھی شان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے دی کہ جب تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت تک مسلمان خفیہ دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے, سرعام سب کے سامنے دین کو پیش نہیں کیا جاتا تھا. اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام نے خود مانگا تھا کہ یا اللہ عمر کے ذریعے سے دین کو جو ہے وہ استقامت دے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. اور پھر جب ایمان لانے کا ایک واقعہ ہے کہ وہ تلوار لے کر آ رہے تھے, تو صحابہ آگے بڑھے کہ شاید نبی علیہ السلام سے لڑنے آ رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو تو پہلے سے اللہ رب العزت نے بتا دیا, فرمایا کہ آنے دو. اور جب آئے تو پھر اپنے نبی کو دیکھا, اور پھر ایسا دیکھا کہ پھر قربان ہو گئے. اور پھر جب یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا تو نماز کا وقت ہوا, تو صحابہ اٹھے کو وضو بنانے لگے,
कोई नमाज की तैयारी होने लगी तो हज़रत उमर ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो सब ने कहा जी नमाज पढ़ेंगे, नमाज हमारी एक इबादत है, वो यहाँ पर करेंगे। तो उमर ने कहा इबादत की जगह तो खाना काबा है, बैतुल्ला है, अल्लाह का घर है, आप यहाँ क्यों इबादत करेंगे। तो सब ने कहा कि इस वक्त खुफिया तरीके से बात हो रही है, जुल्म बड़ा है, तकलीफ़ बड़ी है, परेशान करने वाले ज़्यादा हैं। तो उमर ने कहा कि ये उमर के ईमान लाने से पहले हुआ करता था, अब उमर ईमान ले आया है, अब मैं देखता हूँ कि कौन मेरे नबी को बैतुल्ला में नमाज पढ़ने से रोकता है। और फिर ये पहली नमाज थी जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जो है वो ज़ोर बाजू पर नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप अलैहिस्सलाम को लेकर चले और फिर वहाँ ऐलान करते हुए कि आज मुसलमान बैतुल्ला में नमाज अदा करेंगे, कौन है जिसमें दम है कि वो आए और रोके। तो ये शान भी खलीफा दोम उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। नाज़रीन, इन हज़रात से वाकिफ़ रहना, अपनी नस्ल को वाकिफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका दीन पर बड़ा एहसान है और आज मुझ आप तक जो ये दीन पहुँचा है ये इन्हीं की कुर्बानियों का जो है वो सिला है। आपके बेटा 3 जवाबात दुरुस्त होते हैं। चौथा सवाल आपके पास स्टूडेंट गाइड ग्रामर स्कूल की टीम आ रहा है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में अक्सर क्या तनावुल फरमाते थे। जो की रोटी कभी कद्दू गोश्त के साथ, कभी रोगने जैतून और सिरका तनावल फरमाते। आज से सलम ने मुर्गी और मछली भी तनावल फरमाई। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छे, जवाब दुरुस्त है। नबी इस्लाम की पसंदीदा ग़िज़ा जो थी वो शहद था और आप अलैहिस्सलाम ये सारी चीज़ें जो है जौ की रोटी ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे और कद्दू सब्ज़ी में पसंदीदा सब्ज़ी थी। बहुत सारी चीज़ें मेरे नबी ने खाई, ये कुछ पसंदीदा चीज़ें थीं जो आप अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हैं। बहुत ज़बरदस्त। और 5वां जवाब आपसे है, सवाल आपसे है बेटा, चारों जवाब आपके दुरुस्त हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई। वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हुई। आप से सलम जो ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह ज़ाहिर होकर रहे। जवाब दुरुस्त है जी। नबी इस्लाम जो ख्वाब देखते थे वो सुबह की रोशनी की तरह ज़ाहिर हो जाता था, वही की इब्तिदा ख्वाबों से हुई थी। 5 जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिनके लिए तालियां बजाएं कि ये बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके आए हैं माशाल्लाह। 50 पॉइंट्स बेटा आपके इस राउंड में। रैपिड फायर के लिए सर आप रेडी हैं, आप भी रेडी हैं, ठीक है जी। सर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या है। अबुल कासिम और अब्दुल इब्राहिम, अबू इब्राहिम। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक सदर कितनी मरतबा हुआ। 4 मरतबा। दुरुस्त। गार हिरा में कौन सा फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कितने साल खुफिया इस्लाम की दावत देते रहे। 3 साल से। 3 साल। जवाब दुरुस्त है जी, बिल्कुल। 4 जवाबात इनके दुरुस्त हुए और 20 पॉइंट्स आपके इस राउंड में होते हैं और 50 उस राउंड में थे। पहले राउंड में तो 70 पॉइंट्स टोटल आपके हुए। ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा खेला। नाज़रीन, दोनों टीम्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके आई हैं। अभी हमारे पास 2 टीम्स बाकी हैं, देखते हैं उनकी तैयारी कैसे है। पहले बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका मेज़बान बाबर जदून आपकी खिदमत में हाजिर। दी इंटेलिजेंट ब्रेन्स क्विज़ शो, ज़हनी मालूमात पर मबनी सवालात जवाबात का सिलसिला, जो कि कराची भर से मुख्तलिफ टीम्स आई हुई हैं और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। रमज़ान से मुताल्लिक़ वाक़यात और शख्सियात के हवाले से हम इनसे सवालात करते हैं। तीसरी टीम हम जो है वो हमारे पास उनका सवालनामा आ चुका है। बेटा आपके स्कूल का नाम है, आप डाइस के करीब हो जाए मेरा बच्चा, डाइस के करीब हो जाए जी। इस्लामिया पब्लिक स्कूल। इस्लामिया पब्लिक स्कूल है, आप हैं और आप आए हैं साइड टाउन से जी। ठीक है बेटा, ज़बरदस्त। आपकी तैयारी अच्छी है, जी घबरा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। तो डाइस से दूर क्यों भाग जाते हैं। लड़ाई है दोनों में, कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं है, दोनों सहेलियाँ आपस में। फिर सही है, फिर सही है। ये नहीं कि लड़ाई में तो इसको नहीं आता मैं जवाब ही नहीं बताऊंगी, ऐसा तो नहीं कुछ। अच्छा ठीक है, चलो पहला सवाल आपसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा और फुफियों ने इस्लाम कबूल किया, उनके नाम बता दें। 4। कितने चचा और कितनी फुफियों ने इस्लाम कबूल किया था, उनके नाम। 2 चचा ने और 1 फुफिया ने इस्लाम कबूल किया। 2 चचा ने और एक फुफी ने जी बिल्कुल दुरुस्त है। और नाम बता दें उनके। हजरत, मशवरा कर लें, आपस में मशवरा कर लें, जिन उनको आता है वो दे दें। देखो ऐसी लग रहा है मुझे तुम्हारा झगड़ा है, वो बता नहीं रही है आपको। सोच लें हजरत अबू बकर। बेटा चचा, आपने बताया कि 2 चचा और 1 फूफी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। अब आपको नहीं, कोई और ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहता है। आप देंगे फिर भी सोच लीजिए, फिर टाइम दे रहा हूं आपको, बता सकते हैं। नहीं बेटा आप, चलो कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी बड़ा मुकाबला पड़ा। जी बेटा जवाब दें। हजरत हमजा, हजरत अब्बास और हजरत सूफिया। हजरत
حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صفیہ حضرت رضی صوفیہ. اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جری خاتون تھیں، بڑی بہادر خاتون تھیں اور مسلمانوں کی شان تھیں. آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایک روب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رکھا کرتی تھی سب کے سامنے، اور بڑا زبردست انداز تھا ان کا. اور دو چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے، اور ان کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل جواب درست ہے بیٹا. یہ جواب آپ کا صحیح نہیں ہوتا، آڈینس میں سے بچے نے جواب دیا، اس کا جواب درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بہت مقابلہ پڑا ہوا ہے. دوسرا سوال آپ سے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے کون کون سے زمانے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے کون کون سے زمانے ہیں؟ مائک دائس پہ مت ماریے گا، سوچ لیں کون کون سے زمانوں میں خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا اور کتنی مرتبہ ہوا تھا. چلیں یہ تو اگلے سوالات میں سے، کون کون سے وقت میں تعمیر ہوا خانہ کعبہ. بیٹا آپ لوگ دونوں اپنے ڈائس پر ہو جائیے، تھوڑا سا آپ اپنے، ہاں تھوڑا سا ان کی ٹیم سے جدا نظر آئیں تو کیا. ٹیم ڈی، بیٹا ٹیم ڈی ادھر میں ادھر دیکھیں آپ، کیا نام ہے آپ کے اسکول، تھوڑا سا ادھر ہوں، آپ اپنے ڈائس پر ہو جائیں ایسے. جی بیٹا نہیں، کوئی آڈینس میں جواب دے گا. کتنے زمانے میں جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے کون کون سے زمانے دیں گے؟ آپ جواب دیں گے؟ دیں جی، جواب دیں جی. کون کون سے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی؟ تھوڑا سا جلدی کر دیجیے گا، ٹائم زیادہ ہو گیا. پہلا حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا تھوڑا سا یاد نہیں ہے، لیکن پانچواں حجاج بن یوسف. پانچواں جو ہے وہ کس کا تھا؟ حجاج بن یوسف تھا. اور چوتھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. بہترین جی، بہت اچھی، بہت اچھے، زبردست آپ کی نالج، بہت اچھا، بہت زبردست، بہت اچھا. ٹھیک ہے جی. آپ بیٹا تھوڑا سا کانفیڈنس لوز کر رہے ہیں، ڈرنا نہیں ہے، آپ کو آتا ہے مجھے معلوم ہے. تھوڑا سا پریشانی گھبراہٹ کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ڈسٹرب نہ ہوں. اور یہ مجھے بتائیں کہ یعنی 5 زمانوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. بالکل آپ کا جواب درست ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، دوسری مرتبہ طوفان نوح جب آیا تو وہ بیت اللہ جو ہے وہ تعمیر دوبارہ اس کی گئی تھی، وہ باقی نہیں رہا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی عمر جب 35 سال کی تو قریش نے اثر نو اس کی تعمیر کی تھی. 14واں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور 5ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے کی تھی. تیسرا سوال آپ سے، حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کو کس بات پر گواہ بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو دے کے جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچایا جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ سے کیا کہا؟ اور اللہ سے کہا کہ آپ گواہ رہنا. تھوڑا سا گھبراہٹ ہے، ٹائم میں دے دیتا ہوں، بچوں کی تیاری ہے، تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے، اور قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے تمہاری بابت سوال ہوگا، اس بابت مجھ سے سوال ہوگا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سامنے کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہ صرف دین ہم تک پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، ہم گواہی دیں گے کہ یہ دین ہم تک پہنچا. پھر نبی اسلام نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا. اور اس وقت سامنے کون لوگ موجود تھے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ارد گرد کون ہوں گے، سامنے کون ہوں گے. حجت الوداع کا موقع ہے، اپنے نبی سے پیار کرنے والے، کہیں ابو بکر کھڑے ہیں، کہیں عمر کھڑے ہیں، کہیں عثمان ہیں، کہیں علی ہیں رضی اللہ عنہم، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت سامنے کھڑی ہے، وہ اپنے نبی سے محبت اور عقیدت کے اظہار میں وہاں موجود ہے. اور وہیں پر نبی علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ سے کہا کہ آج میرا یہ پیغام جو میں تم تک پہنچا چکا، یہ دین مکمل تم تک پہنچا چکا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے یہ دین ان تک پہنچانا. کہ جب صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تو آج ہم اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے بھی ہم تک دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی. کچھ صحابہ تو وہیں سے نکل پڑے
وہیں سے نکل پڑے اور جہاں جس کا رخ بنا وہ نبی کے دین کو لے کر پہنچا اور پھر نبی کے دین کو ہم تک پہنچایا. آج یہ دین مجھے آپ تک نبی علیہ السلام سے آیا ہوا بالکل اسی انداز سے موجود ہے. تو اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے جو ہم نے یاد رکھنا ہے. ایک جواب آپ کا درست ہوا. یہاں پر آپ کے 10 پوائنٹس ہیں, پھر بھی گھبرانا نہیں ہے, مقابلہ آگے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال کب ہوا؟ ٹینشن میں تھوڑا سا یہ بھول رہے ہیں باتوں کو, تھوڑا گھبرا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی کب ہوا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال؟ نبی علیہ السلام کے والد, تم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے والد. آپ کوئی اور ٹیم جواب دے گی؟ آپ دیں گے, آپ دے دیں, آپ دے دیجیے جواب, جلدی سے دے دیجیے, ٹائم تھوڑا کم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب آپ کی والدہ مبارک کے بطن مبارک میں تھے. بالکل ایسے. اب نبی السلام کی پیدائش سے پہلے جب نبی السلام اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے, آپ کے والد دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. بالکل آپ کا بیٹا ایک جواب ابھی تک صحیح ہے. 4 سوالات آپ سے ہو چکے. 5واں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, بہت آسان سوال ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر روئیں جب آخری وقت میں نبی السلام نے انہیں قریب بلا کر کان میں کچھ کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ میرے اسی بیماری کی حالت میں انتقال ہوگا. بالکل زبردست, بہت اچھے. یہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے کان میں فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اسی بیماری میں اس دنیا سے چلا جاؤں. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی, اور پھر اس کی اگلی بات جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی کو غمگین دیکھ کر دوبارہ کان میں کہا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور یہ بات بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی تھی, کیونکہ یہ جو مروی روایت ہے, یہ جو بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, کہاں کہا تھا؟ کان میں کہا تھا. کسی نے سنا؟ کسی نے نہیں سنا تھا. نبی علیہ السلام جب تک حیات تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی کو بتائی بھی نہیں کہ میرے والد کی امانت ہے. لیکن جب دنیا سے نبی علیہ السلام رخصت ہو گئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ ہونے کا حق جتا کر پوچھا کہ مجھے آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا کہا. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ مجھے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ تک, آپ تک یہ پیغام پہنچایا, اس پوری امت تک. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کی راوی ہیں, اس حدیث کی راوی ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ان کی محبتیں تھی آپس میں, یہ ان کا تعلق تھا آپس میں, یہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے درجات کو, فضائل کو, مناقب کو مانتے تھے. اور پھر یہ بات امت تک پہنچی, آج تک قیامت تک یہ بات پہنچے گی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو اس کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیٹا آپ کے 5 جوابات میں سے 2 جوابات درست ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے جی, 2 جواب درست ہیں. 2 جوابات آپ کے درست ہیں بیٹا. 20 راؤنڈ جو پوائنٹس ہیں آپ کے اس راؤنڈ میں. اور اب آپ ریپڈ فائر طرف جا رہے ہیں, زیادہ جواب دیجئے, پوائنٹس لیجئے, مائک چہرے کے قریب کر لیں, اونچی آواز میں سر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے پھل پسند تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھکڑی اور تر کھجور. درست. حلیمہ سعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 4 سال. درست. نبوت ملنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا کر تنا بیٹھا کرتے تھے؟ چلیں جواب دے دیں تو میں لے لوں گا. تو پھر 2 سوالات پر آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا. 2 سوالات پر آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا. 10 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں, اور جو ہے 20 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں, یعنی 30 ہیں. تو ان کے یعنی کتنے ہو گئے جی؟ 40 پوائنٹس ہو گئے ٹوٹل. 30 پوائنٹس ٹوٹل ہو گئے. 30 پوائنٹس ہیں آپ کے ہوئے. آپ نے کوشش کی, آپ آئے, آپ نے بہت اچھا کھیلا. تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, پھر موقع ملے گا انشاءاللہ. ان شخصیات کے بارے میں پڑھنے کا مقصد جیت ہار نہیں ہے, ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو پڑھنا ہے, آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور آپ علیہ السلام سے جو ہے وہ متعلق جو لوگ تھے ان کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا. چوتھی ٹیم کی طرف بڑھیں گے. ابوبکر ہمارے پاس انویلپ لے آئے ہیں, ٹیم ڈی ہے, اور یہ پیل اکیڈمی سے آئے ہیں یہ بچے, اورنگی ٹاؤن. ایسا ہی ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے, ریڈی ہیں آپ لوگ؟ کوئی گھبراہٹ, کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ نہیں. پیل اکیڈمی ماشاءاللہ اپنے علاقے کا بڑا زبردست ادارہ ہے, بہت محنت ہے آپ کے سر کی. پہلا سوال آپ سے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک صدر کب ہوا؟ کب ہوا؟
جب آپ 4 سال کی عمر کے تھے، اور جب آپ 10 سال کی عمر کے تھے، اور بعثت کے وقت، اور معراج کے وقت. 4 مرتبہ. یہ بالکل جواب درست ہے جی. پہلی مرتبہ جب آپ علیہ السلام 4 سال کی عمر میں تھے، دوسری مرتبہ جب آپ علیہ السلام 10 سال کی عمر میں تھے، تیسری مرتبہ بعثت کے بعد، اور چوتھی مرتبہ واقعہ معراج کے بعد جو ہے شق صدر ہوا تھا. شق صدر نبی علیہ السلام کے دل کو فرشتوں نے جو ہے وہ سینہ مبارک سے باہر نکال کر دھو کر اور پھر واپس سینہ مبارک میں رکھا تھا. بالکل جواب آپ کا درست ہے بیٹا. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغاز تبلیغ میں کون سے مشہور افراد مسلمان ہوئے؟ حضرت عثمان بن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عبداللہ، زبیر بن عوام، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن زبیر، عبد الرحمن بن طلحہ بن زبیر نہیں ہے، طلحہ بن عبداللہ، تو طلحہ بن عبید اللہ ہے. عبید اللہ جی. اینڈ عبد الرحمن بن عوف. درست جواب مانتے ہیں جی. بہت اچھا، بہت اچھا، زبردست زبردست. یہ سارے نام اسلامی تاریخ کے بہت بڑے نام ہیں. ان میں سے لوگ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جن کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام نے خود فرما دی. جب نبی علیہ السلام نے دین پیش کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور پھر بیٹھ نہیں گئے بلکہ اپنے نبی کے شانہ بشانہ چلتے رہے. بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا مکہ میں. تو اس حوالے سے پھر یہ چیدہ شخصیات جو تھی مکہ کی، یہ بڑے بااثر لوگ تھے. ان تک نبی علیہ السلام کا دین لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں. اور یہ بڑے نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یہ حضرات تھے جن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں لے کر آئے تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے دین اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا، اور پھر آج تک یہ دین مجھے آپ تک پہنچا ہوا ہے، موجود ہے ہمارے پاس. دونوں جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 امتیازی خصوصیات بتائیں. بے تحاشا خصوصیات ہیں، کچھ 4 بتا دیں. امتیازی خصوصیات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تا قیامت یعنی قرآن تا قیامت رہے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت دونوں جہانوں کے لیے ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام مسلمانوں کے لیے ہے. پھر سے تو اس کو ذرا کیٹیگرائز کریں. بڑا خوبصورت جواب ہے، یہ بڑا کیٹیگرائز جواب. آپ نے پہلا کہا کیا فضیلتیں ہیں، کیا خصوصیات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے ہے. بے شک اس کے بعد کوئی شریعت قابل قبول نہیں ہے. 2 خصوصیات ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یعنی قرآن تا قیامت رہے گا. بے شک یہ 3 ہو گئیں امتیازی خصوصیات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی نبوت دونوں سارے جہانوں کے لیے ہے، دونوں سارے زمانوں کے لیے ہے. بہت اچھا جی، زبردست جواب ہے. یہ نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، آپ علیہ السلام کا معجزہ قرآن تا قیامت جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور ہمارے پاس زندہ و جاوید رہے گا. اور پھر آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ سارے جہانوں اور سارے زمانوں کے لیے. یہ امتیازی خصوصیات ہیں میرے نبی کی، جو کسی اور نبی کی یہ خصوصیات نہیں ہیں. تو چوتھا سوال آپ سے بیٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیسے کیا گیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. آپ کا دل مبارک نکال کے اس کو کس صاف نے کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے. فرشتے آئے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. آپ کا دل مبارک نکال کے صاف کیا گیا اور سینے میں رکھ کے ٹانکے لگا دیے گئے اور نبوت کی مہر لگا دی گئی. درست جواب ہے جی، بہت اچھا، بہت اچھے، زبردست. اس کو شق صدر کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل کو جو ہے سینہ مبارک سے نکال کر دھو کر اور پھر واپس سینہ مبارک میں رکھا گیا اور مہر نبوت لگائی گئی. یہ شق صدر ہے جی. 4 جوابات آپ کے درست ہیں. 5واں سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے پہلے دن غلاموں میں کون مسلمان ہوئے تھے؟ حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام ہیں جو پہلے غلام تھے اور پہلے مسلمان ہوئے. یہ زبردست مقابلہ، بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ مقابلہ کیا. 5 جوابات آپ کے درست ہیں. 50 پوائنٹس ہیں آپ کے پہلے راؤنڈ میں. جی سر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ قریش سے. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ عام الفیل. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ولی کون تھا؟
अब्दुल अबू तालिब अबू तालिब दुरुस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत किस महीने में दी गई? रमज़ान रमज़ान दुरुस्त। आखिरी याम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन बीमार रहे? दे सकते हैं 4 जवाब। दिन। 4 दिन नहीं 13 दिन 13 दिन। जवाब दुरुस्त है जी, 13 दिन बीमार रहे। 5 जवाबात इन्होंने दिए जी। 25 पॉइंट्स आपके इस राउंड में होते हैं और 50 पॉइंट्स आपके पिछले राउंड में बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। और चारों टीमों से सवाल जवाबात का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया है। जजेस रिजल्ट बनाएंगे, तब तक मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या कहकर इसको वफा का रखूंगा, लेकिन पहले अबू बकर की तरफ। चारों टीमों से सवाल जवाब का सिलसिला मुकम्मल होता है। अभी रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपका मेज़बान बाबर जुदून एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, टीमों से सवाल जवाबात का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे बच्चे। अब जब तक जजेस रिजल्ट तैयार करेंगे, मैं आपके सामने रोज़ाना की तरह एक छोटा सा वाक़या पैक करे इश्क व वफ़ा नबी अलैहिस्सलाम के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की मोहब्बत का रोज़ाना एक ज़िक्र किया करता हूँ। आज जो वाक़या मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमेशा आप अलैहिस्सलाम के साथ रहे, पहले गैर जब तक ईमान नहीं लाए थे, उमय्या बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे, और फिर जब ईमान ले आए तो वहाँ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर उन्हें ख़रीद कर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। सारी ज़िंदगी अपने नबी के इश्क में गुजारी, नबी के रंग में रंगे रहे, जो नबी का तरीक़ा था उसी को अपना कर रखा। और फिर जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं तो इनके इश्क और मोहब्बत की ये इंतहा है कि ये वहाँ से अपना रख्त सफ़र बांधते हैं और मदीना को छोड़ने की बातें करते हैं, मदीना से रुखसत होने लगते हैं। और बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता लगता है कि बिलाल मदीना छोड़कर जा रहे हैं। बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भागते हुए आते हैं कि बिलाल क्या माजरा है, मदीना छोड़कर जा रहे हो? तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गमगीन लहजे में और भीगी हुई आँखों से जवाब देते हैं कि अबू बकर, अगर तुमने अपने लिए मुझे ख़रीदा था तो मुझे रोक लो, मैं रुक जाऊँगा, लेकिन अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए रोका था तो मुझे जाने दो कि अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा कि मेरे नबी इस वक्त मदीना में मौजूद नहीं है, मैं इन गलियों में कैसे चलूँगा, मुझे वो यादें और मेरी वो मोहब्बत, मेरा वो इश्क मुझे बहुत ज़्यादा रुलाए देता है, मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, मुझे जाने दीजिए। और फिर ये बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से चले जाते हैं और फिर वो हलब में जाकर वहाँ पर एक जगह जो है वो रिहाइश इख्तियार करते हैं। वहाँ पर हमेशा सादगी वाली ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम हमेशा सादा रहे तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हमेशा सादगी वाली ज़िंदगी गुजारी। 2 साल बाद नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत होती है। जब इश्क इंतहा को पहुँचता है ना नाज़रीन, तो जैसे सहाबा को अपने नबी से इश्क था, मेरे नबी को भी अपने सहाबा से वैसा इश्क था। तो ख्वाब में आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती है, बिलाल कि नहीं आते मदीना, हमसे मुलाकात का दिल नहीं चाहता आपका। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फिर एक और वाक़या है कि आप वापस आते हैं और फिर एक बड़ा माहौल बनता है। लेकिन वहाँ अहले हलब एक दिन देखते हैं कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत तैयार हुए हुए हैं, बड़े सजे धजे हुए हैं और बड़ी तैयारी से जो है वो बैठे हैं। तो लोग हैरान हुए कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु तो बड़े सादा तबा हैं और बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, ये आज बड़े सजे हुए हैं, बड़े तैयार हुए हुए हैं और बड़ी रौनक के साथ बैठे हैं, ये वजह क्या है? लोग जमा हुए अहले हलब और पूछा, बिलाल ये क्या माजरा है, आप तो बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, आज बड़े तैयारी के साथ हैं। तो कहने लगे, आज मेरे मरने का दिन है, आज मेरे मरने का दिन है, मुझे पता चल गया है। तो लोगों ने कहा कि मरने के दिन भी कोई इतना खुश होता है? तो कहा कि तुम्हें क्या मालूम, ये दिन मरने का नहीं, ये दिन मेरे लिए पैगाम वसल है कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो अपने नबी से मिलूंगा, और मुझे इससे ज़्यादा शौक़, इससे ज़्यादा इश्क और इस दिन से ज़्यादा इंतज़ार किसी दिन का नहीं था कि मैं कब इस दुनिया से जाऊंगा और अपने नबी की खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा। और फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया ने देखा कि जाने के लिए, दुनिया से जाने के लिए वो सज धज कर जा रहे हैं कि मैंने अपने नबी के पास पहुँचना है और मुझे आज पैगाम विसल मिला है। अब इस वक्त मुझे और आपको ज़रूरत इस अमर की है कि जो मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने करके दिखाई और फिर जो दीन नबी अलैहिस्सलाम से लिया, वो मुझ और आप तक उस अमानत को एक बेहतरीन अंदाज से पहुंचाया। अब मेरे और आपके बच्चों के दिलों में, इस आने वाली नस्ल के दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत उसी अंदाज़ में सराहियत कर जाए कि नबी की मोहब्बत सबसे मुक़द्दम हो। ये वाक़यात सुनाने की वजह यह है कि हमें पता चले कि मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत कैसे की थी, इश्क करने वालों ने इश्क
کیسے کیا تھا اور ہمیں کر کے دکھایا ہے, ہم نے ان کی تقلید کرنی ہے. محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا, آپ کے سامنے روزانہ واقعہ ذکر کرتا رہوں گا. بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف اور ان سے گزارش ہوگی کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن پیس کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر ہمارے پاس جناب سر انعام بیٹھے ہیں یہاں پہ, سر انعام اللہ. وہ سر آپ بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا. سر کیا دیکھتے ہیں کس انداز سے پروگرام نیشنل اسلامک ہیروز کا ذکر اور بچوں کی تیاری اور بچوں کا جوش, کیا آپ کے خیالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی, بچوں کی زبردست تیاری ہے. آپ یقین کریں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے, ایک سے ایک نے بڑھ کر جواب دیا ماشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کے اسکول کو بھی, ان کے پڑھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے استقامت نصیب فرمائے. اور آپ کی ٹیم, پوری جو ٹیم کام کر رہی ہے, بہت زبردست محنت ہے, کیونکہ اصل ہیروز کی طرف ماشاءاللہ آپ نے ان کو لے جایا ہے. تو میں آپ کو اور پوری ٹیم کو اور ان بچوں کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور استقامت نصیب فرمائے. بہت زبردست, بہت اچھی زبردست. سر کے لیے تعلیم دے دی ہے. سر آپ اپنے اسکول کے تعارف کے ساتھ, اپنے تعارف کے ساتھ اس پورے سینیریو کو ڈیفائن کریں کہ آپ کیسے دیکھا اس کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اسلامیہ پبلک اسکول ہارون آباد کا میں پرنسپل ہوں, اور ہارون آباد ایک ایسا ایریا ہے کہ وہاں پر اس طرح کا تعلیم دینا اور پھر بچوں کو اس طرف لانا, پھر خصوصی طور پر میڈیا میں آنا, یہ بہت بڑا ایک اس طرح پہلے نہیں ہوا تھا. فرسٹ ٹائم الحمدللہ ہماری اسکول اس طرح کا ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. اس کے علاوہ سر میں آپ کا اور اس پورے ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں. ایک میڈیا میں جہاں آج کل رمضان ٹرانسمیشن دیکھنے کی بھی جو ہے وہ لائق نہیں ہے اور لوگ دیکھتے بھی نہیں, اور ایک عجیب سا معاملات اس میں اور ہوتے ہیں, وہیں پر ہی میٹرو ون نیوز نے جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں کا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان ہیروز کا, جو ہمارے ہیروز ہیں, جو ایکچول اصل میں ریئلٹی ہے, جو ہمارے ریئل ہیروز ہیں, ان کو لوگوں کے سامنے اور عوام کے سامنے اور پھر خصوصی طور پر ان بچوں کے سامنے اس طرح کا پیش کرنا, یہ یقیناً بہت بڑی جو ہے فائدے کی بات ہے, اور یقیناً اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور آپ کا یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے جی, ہمارا کام ہے اس نسل کو بنا کے رکھنا. چل سر میں بڑھوں گا آپ کی طرف, آپ نے اپنے تعارف کے ساتھ اب اس بات کو لے کر چلنا ہے. السلام علیکم, میرا نام احسان خان, بلدیہ ٹاؤن اسٹوڈنٹ گائیڈ گرامر اسکول سے میرا تعلق ہے. پروگرام کے حوالے سے یہ ہے کہ بہت ہی زبردست کاوش ہے, اور فرسٹ ٹائم میں اس پروگرام میں آیا ہوں. کافی تعریف سنی تھی, پچھلے سال بھی کوشش کی تھی لیکن موقع نہیں مل پایا تھا. اور بچوں کی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے یہاں بہت زبردست ہوتی ہے. بچے یہاں, ہم فرسٹ اور سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کی اس میں نہیں ہیں, ہم یہاں بچوں کی حوصلہ افزائی اس طرح کرنا چاہتے تاکہ ان کو نیشنل ہیروز اور جو ہمارے اسلامک ہیروز ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل ہو. اور یہ چیز انشاءاللہ ہم اپنے اسکول میں سالہ سال کرتے رہیں گے, اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم میڈیا میں مزید اچھی کاوش کریں گے کہ بھائی ہمارے اسکول جو ہے نا یہ چیزیں پیش کر سکتے ہیں. زبردست, بہت شکریہ. اپنے بچوں کے سامنے میں آئیڈیلز پیش کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ. سر میں آپ کی طرف, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ الرحمن الرحیم. سر آپ کا شکریہ اور پیس آرگنائزیشن کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اس ایک پروگرام میں انوائٹ کیا ہوا ہے. ہمارا بھی پہلا یعنی کہ فرسٹ ٹائم ہے اس میں آنے کا, اور بچوں نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے, اور تمام بچوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے, اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے. تو میں تو اپنی طرف سے یہ کہوں گا کہ ہم لوگ نیشنل ہیروز اور اسلامک ہیروز کے بارے میں جو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسلامک ہیروز کے بارے میں پڑھنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے ایک دین کا حصہ ہے, ہمارے ایک راستہ لینے کا حصہ ہے, کیونکہ وہی ہماری ایک کامیابی فلاح کا راستہ ہے, اسی کی طرف ہمیں جانا ہے. تو میرے نسبت جو ہے وہ یعنی کہ صرف سوالات یاد کرنا اور یہ چیز کرنا یہ کوئی اہم کام نہیں ہے. اس کو عملی زندگی میں زندگی میں لے کے آنا ہے. اور باقی میں پھر تمام اسٹوڈنٹ سے یہی کہوں گا کہ وہ محنت کریں, بھرپور کوشش کریں اس چیز کے لیے, اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے اسکولوں میں انہی سوالات کو اپلائی کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی. زبردست ہو گیا سر, بہت اچھے. بڑے انعامات کی طرف میں گیسٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی آ جائیے, مائک ہاتھ میں لے لیجیے گا, مائک ہاتھ میں اٹھا لیجیے گا, مائک ہاتھ میں اٹھا لیجیے گا. جی جی, مائک ہاتھ میں لے لیجیے. آپ آ جائیں سر, ادھر آ جائیں سر, ادھر تشریف لیں. آپ بھی سر ادھر آ جائیں. سر آپ ادھر رہیں, پوزیشنز اناؤنس کر دیجیے گا سر, جلدی سے پوزیشن اناؤنس کر دیجیے گا سر. ادھر تھوڑا سا ادھر ٹیمز نظر آئیں تاکہ جس ٹیم کا نام ہوگا جی وہ اپنا ہینڈ ریز کر دیں گے. سر پہلی پوزیشن ہے 75 مارکس. کون سا اسکول ہے جی؟ پہلے اسکول کی فرسٹ پوزیشن ہے جی, 75 پوائنٹ کے ساتھ. ہینڈ ریز کر دیجیے بیٹا, ہینڈ ریز کر دیجیے. پہلے اسکول دیکھیں اپنے گفٹ لے لیں. سیکنڈ پوزیشن سر اسٹوڈنٹ گائیڈ گرامر اسکول کی سیکنڈ پوزیشن ہے. بھرپور تالیاں, بہت اچھا مقابلہ انہوں نے بھی کیا, ریپڈ فائر میں کہیں تھوڑا سا آگے پیچھے, بہت اچھا بیٹا, ویل ڈن.
تو اس کے بعد سر تھرڈ پوزیشن ہے تھرڈ الحبیبہ ایجوکیٹرز. الحبیبہ ایجوکیٹرز. الحبیبہ ایجوکیٹرز تھرڈ پوزیشن کے لیے. فورتھ سر ہمارے پاس ہے اسلامیہ پبلک اسکول. اسلامیہ پبلک اسکول کے لیے پوزیشن. تالیاں بجانے کے لیے. بہت اچھی تیاری کر کے آئے تھے بچے, بہت اچھا کھیلا جی, ویری ویل ڈن. ناظرین پروگرام کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے روزانہ کی طرح آپ سے گزارش, 2 اشرے رمضان کے جا چکے, جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں. تیسرا اشرہ شروع ہے, جہنم سے مغفرت ہے, جہنم سے جو ہے وہ آزادی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں رحمتیں نہیں مل رہی اور اس میں مغفرت نہیں ہو رہی. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. خصوصی اوقات میں پاکستان کے لیے دعائیں کریں, اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ سرخرو, قائم و دائم, تابندہ و پائندہ رکھے. اپنے لیے کوئی نہ کوئی حصہ اور کردار مانگیے کہ میرا اور آپ کا کوئی نہ کوئی حصہ اس ملک میں ایسا رہ جائے جو یاد رکھا جائے اس کی ترقی کے لیے. سب ہم مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.